اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو احباب، میں اپنے تمام دوستوں کو، سننے والوں کو اپنے اس چینل یقین کامل میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ دوستو، شوہر کی محبت حاصل کرنا ہر عورت کا خواب ہوتا ہے، اور اگر اسے یہ خواب مل جائے تو پھر اس کے بعد اس عورت کی زندگی کے باقی تمام مسائل بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آخر کون سی ایسی سورہ مبارکہ ہے؟ قرآن پاک کی ہر سورت ہی بہت ہی مبارک ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، تو ایسی کون سی سورت کی تلاوت کی جائے کہ عورت اپنی زندگی میں شوہر کے سامنے اپنا مقام بلند بالا اور اس کی محبت کی حقدار بن سکے؟ تو آج بات کرتے ہیں قرآن پاک کی اس سورہ مبارکہ کی، جس کو اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ قرآن پاک کے کسی بھی حرف کو جس بھی نیت سے یقین کامل سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہو سکتا ہے۔ آپ کو میں ضرور بتاؤں گی اس کے متعلق پوری ڈیٹیل سے، لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ یقین کامل کی ویڈیو کے نیچے دیے گئے سبسکرائب بٹن کو کلک کریں، اور ساتھ میں آپ کو بیل آئیکن نظر آئے گا، گھنٹی کا نشان، اس کو کلک کر دیں تاکہ جیسے ہی ہماری کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے آپ فوری حاصل کر سکیں۔ دوستو، سورہ یاسین کی تمام آیات بہت ہی بابرکت ہیں۔ دوستو، سب سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی، اگر آپ لوگ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں ہمارے ساتھ اپنا نام ضرور شیئر کیجیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے، جس طرح سے مجھے کمنٹ ریسیو ہوا کہ شوہر بیوی پر بہت ظلم کرتا ہے، اس کے متعلق کچھ بتائیے، تو اس کمنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کی ویڈیو، آج کا موضوع شوہر اور بیوی کے مسائل پر ہی ہے۔ تو دوستو، اسی طرح آپ لوگوں کو اگر کوئی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے وہ آپ لوگ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتا دیا کریں، ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ اس کا حل اور اوتھینٹک حل شیئر کر سکیں، جس سے آپ کو فائدہ بھی ہو۔ دوستو، شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے سورہ یاسین کی آیت مبارکہ بہت ہی کمال، بہت مجرب اور بہت ہی مستحب ہے۔ اگر شوہر عمل کر لے تو بیوی اس کے تابع ہو جائے گی، اور اگر بیوی عمل کر لے تو شوہر اس کے تابع یعنی فرما بردار ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ ایک دوسرے کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے اس عمل کو شروع کریں۔ اس کا نتیجہ دیکھ کر یقیناً آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ دوستو، سب سے پہلے تو آپ لوگوں کو یہ بتاتے چلیں، میاں بیوی کی محبت دنیا کی وہ محبت ہے جو بہت پاکیزہ، بہت خوبصورت اور بہت ہی زبردست ہوتی ہے، جو تمام مشکلات کو بھلا دیتی ہے، جو تمام پریشانیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے بعد، ماں باپ کے بعد، یہی وہ محبت ہوتی ہے جس سے سکون ملتا ہے۔ بیوی کے لیے جو شوہر کی لاپرواہی، جو نفرت ہے، جس کی وجہ سے ڈپریشن، جسمانی تھکاوٹ، کمر درد، جوڑوں کا درد، ہائی بلڈ پریشر، دماغ پر بوجھ اور دیگر روحانی یا نفسیاتی امراض پیدا ہو جاتے ہیں، ان کی وجہ شوہر کی لاپرواہی ہوتی ہے، جس وجہ سے بیویوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا بیوی کی لاپرواہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے شوہر پہ یہ پرابلم آ جاتی ہے۔ تو دوستو، ایک ایسی بیوی کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں جسے شوہر کی لاپرواہی نے، شوہر کے ظلم و ستم نے کئی قسم کی نفسیاتی بیماریوں کا شکار کر دیا تھا۔ تو دوستو، ہوا ایسا کہ اس کا کہنا تھا کہ شادی کے 3 سال تک میرے شوہر نے مجھ سے انتہائی محبت کی، عزت کی، جس کا میں شاید تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن 3 سال کے بعد اچانک میرے شوہر کے رویے میں تبدیلی آنے لگی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ڈانٹنے لگتا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مارنے لگتا، میکے جانے پہ منع کرتے اور غصہ کرنا شروع ہو جاتے، کھانے میں نقص نکالتے، بات بات پر کسی بھی چیز میں، کوئی کھان پین میں، کسی بھی گھر کے کام میں نقص نکالنا شروع ہو گئے۔ رات کو دیر سے گھر آتے، بچوں کو نظر انداز کرتے، خرچہ پانی نہ دیتے، فون پر دوسرے سے باتیں کرتے۔ تو مجھ پر جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ شوہر کا یہ رویہ میری برداشت سے باہر تھا۔ اتنی محبت کرنے والا شوہر اچانک اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو گیا؟ تو ناظرین، وہ کہتی ہے
کہ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا. شوہر کی لاپرواہی کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے میری طبیعت مسلسل خراب رہنے لگی. ایک دن مجھے محسوس ہوا میرا دماغ سن ہو گیا ہے. کبھی مجھے کندھوں پہ بوجھ محسوس ہوتا، گھر کے جو تمام کام ہیں وہ میں نہ کر پاتی، اور مسلسل سر درد کی وجہ سے، دوا کھانے کی وجہ سے میں خوبصورت ہونے کے باوجود بیمار ہو گئی کہ میں عمر سے بڑی دکھائی دینے لگی، جیسے انسان بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے. شوہر کی لاپرواہی نے، شوہر کے ظلم و ستم نے جیسے خوشیوں کے دروازے ہی بند کر دیے. میرے پاس اب دعا اور دوا کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا. میں نے شوہر کی محبت حاصل کرنے کے لیے مختلف وظائف کا سہارا لیا، دعائیں کی، لیکن جب بھی میں وظائف کرتی تو مجھے لگتا شوہر کا رویہ مزید بگڑتا چلا جا رہا ہے. خیر، مجھے خاتون کسی عامل کے پاس لے گئیں. انہوں نے کہا کہ تمہارے شوہر پر کالے علم کے اثرات ہیں، اس عمل کی کارڈ کے لیے 5,000 روپے دو تو میں ایسا عمل کروں گا کہ 3 دن میں تمہارا شوہر تمہارے قدموں میں ہوگا. اس نے عمل کی گارنٹی تو دے دی، لیکن میرے ذہن میں شک تھا کہ پتہ نہیں وہ عمل نوری عمل سے کارڈ کرے گا یا کالے سے. خیر، میں نے کرتے کراتے 5,000 روپے اسے دے دیے. اس عمل کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے ہی دن شوہر نے چھوٹی چھوٹی بات پہ اور زیادہ غصہ کرنا شروع کر دیا. ایون مجھے اتنا مارا کہ طلاق کی دھمکی دے دی. سب کچھ الٹ ہونا شروع ہو گیا اور میں نے بہت زیادہ بے بسی کا عالم، اپنے آپ کو بے بسی کے عالم میں پایا. میں نے تمام راستے بند ہوتے دیکھے تو میں نے 2 رکعت نماز نفل، دعائے حاجات، اللہ کے سامنے سجدہ زیر ہو گئی، دعائے حاجات پڑھے اور اللہ سے دعا کی کہ ایک انسان مجھے کیسے گارنٹی دے سکتا ہے کہ میں یہ سب صحیح کر دوں گا، حالانکہ ہمارا خالق و مالک تو ہے، اور اللہ پاک آپ جانتے ہمارا خالق و مالک ہے. اگر آپ یقین کامل سے، دل سے، توجہ سے اللہ کی طرف سجدہ ریز ہوتے ہو، اس سے مانگتے ہو لوگوں کے پاس جانے کے بجائے، تو آپ کے مسائل 3 دن کیا 3 منٹ میں حل ہو سکتے ہیں. اب اس خاتون کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میں سو گئی، روتے روتے سو گئی. اگلے دن جب میں صبح اٹھی تو میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس میں اعظم تلاش کروں. میرے پاس وظائف والی کتاب تھی جس میں ایک حدیث مبارکہ لکھی تھی کہ جس شخص کو اس میں اعظم تک رسائی حاصل ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کی مراد پوری ہو جائے گی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ میری دعا میرے رب تک جا رہی ہے، جو اس وسیلے سے، اس ذریعے سے مجھے اپنے شوہر کی محبت کو واپس دلانے کے لیے چاہتا ہے کہ میں اس میں اعظم پڑھوں یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کروں. وہ کہتی ہے کہ شاید یہ سب اس لیے تھا کہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی تھی، میں کسی گناہ میں مبتلا نہیں ہوئی تھی، نہ میں نے اپنے رب کو ناراض کیا تھا. خیر جو بھی تھا، اب میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ میری دعا جلد قبول ہونے والی ہے، تو اس لیے میں نے اپنے نام کے مطابق اس میں اعظم کی تلاش شروع کی. جو واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے یہ اس خاتون کا بذات خود واقعہ بیان کیا گیا تھا، اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ اس نے اللہ کی طرف یقین کامل سے رجوع کیا اور اس کے مسائل حل ہو گئے. اس نے اس عمل کو کیا تو ماشاءاللہ سے اس کے مسائل حل ہو گئے. کیسے سنی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ جب میں نے نماز ادا کرنا شروع کی، نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ وہ تلاوت کرتی تھی. وہ کہتے تلاوت میں اس میں اعظم کی تلاوت کرتی کہ 21 دن میں میرے شوہر کے دل میں محبت کے ایسے جذبات پیدا ہو گئے کہ وہ پھر سے پہلے کی طرح مجھ سے بہت محبت کرنے لگا. لیکن میں جو آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہوں وہ بھی اس سے بہت ہی اوپر کی بات، مطلب جو وظیفہ اس عورت نے اس میں اعظم کا کیا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی، اللہ کو یاد کیا، اللہ سے مانگا، تو اسی طرح قرآن پاک کی تلاوت میں سورہ یاسین کو بہت بڑا مرتبہ حاصل ہے. اس سورہ مبارکہ کی ایسی آیت آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس سے آپ اپنے دل کے تمام جائز حاجات کو پورا کروا سکتے ہیں. سورہ یاسین کا آپ نے عمل کرنا ہے، وہ کس طرح سے کرنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، وہ آپ سماعت فرمائیے گا. اس کو پڑھنے کا طریقہ بہت آسان ہے، اس کے لیے آپ کو بہت محنت نہیں کرنی پڑے گی. اگر آپ اپنا مسئلہ حل کروانا چاہتے ہیں، شوہر کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، شوہر کے ظلم و ستم سے
آپ تنگ آ گئے ہیں اور اس کو محبت میں بدلنا چاہتے ہیں، اسے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، تو اس عمل کو ضرور کریے گا۔ سب سے پہلے باوضو حالت میں نماز کی پابندی ضرور کریے گا، پھر عمل کو کریں۔ سب سے پہلے اپنی باوضو حالت میں اول اور آخر درود شریف پڑھنا ہے، اور اس عمل کو آپ دن میں کسی بھی وقت کر لو، ضروری نہیں کہ ایک وقت کیا ہے تو اسی وقت بیٹھ کے پڑھیں اور اسی جگہ بیٹھ کے پڑھیں، کسی بھی وقت کر لیں، جب چاہے پڑھ لیں، اجازت بھی عام ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور پھر اینڈ پہ بھی آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نماز میں پڑھا جانے والا درود شریف مطلب کہ درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آپ درود شریف کو اول اور آخر پڑھیے گا 11 بار۔ درمیان میں آپ نے سورہ یاسین کی ہر مبین پر، ٹھیک ہے، جہاں جہاں بھی سورہ یاسین میں مبین آتا ہے، ٹھیک ہے، اس مبین حرف پر، لفظ پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر 450 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سے بتاتی چلوں، آپ نے 450 بار سورہ یاسین کی جب بھی مبین آئے اس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اس آیت مبارکہ کو ہر مبین پر پڑھنا ہے 450 مرتبہ 450 ٹائمز۔ یہ وظیفہ آپ نے صرف اور صرف 7 دن لگاتار کرنا ہے، 7 دن لگاتار کیجیے۔ اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ عز و جل سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے کے بعد گڑ گڑا کر جیسے ہی آپ اللہ سے دعا کریں گے تو یہ اتنا اکثیر ثابت ہوگا کہ آپ کے جو بھی مسائل درپیش ہیں وہ جڑ سے دور ہو جائیں گے۔ آپ اتنا حیران ہوں گے کہ کیا مسائل اتنی جلدی بھی دور ہو جاتے ہیں۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالی ہمیں خوش رکھے، ہم سب کو خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک تعالی ہر میاں بیوی کے دل میں محبت جگائے رکھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے اور اپنے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھی ہمارے دل میں جگا دے کہ اس سے بہتر اور کوئی محبت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر پریشانی کو دور فرمائے، ہر گھر میں جو جو بندہ پریشان ہے اللہ پاک اس کو اس کی پریشانی کو دور فرما کر آسانی میں بدل دے، آمین۔ آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ سے ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔